أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، عاجزی کرنے والے ہوتے ہوئے اللہ کے لیے. وہ لوگ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت. وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر برحق ہے ان کے رب کے پاس. یقیناً اللہ حساب لینے والا تیز ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر کرو اور مد مقابل سے زیادہ ثابت قدمی دکھاؤ اور مقابلے میں ہمیشہ مضبوط رہو اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، شاید کہ تم فلاح پاؤ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. دین اسلام دین فطرت ہے. احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، کل مولد یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. یہ فطرت انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس لیے ایک کشفی روشنی بھی انسان کے اندر مخفی ہے. اگر اس کی قسمت میں ایمان یا اعلیٰ مرتبہ ایمان مقدر ہوتا ہے تو یہ کشفی روشنی حسب مراتب اپنا پرتو ظاہر کرتی ہے. اور اگر کوئی کامل مومن کے درجے تک مقدر ہوتا ہے تو وہی فطری روشنی کرامت کی حد تک پہنچ جاتی ہے. جو لوگ کافر ہیں یا فاسق و فاجر ہوتے ہیں ان میں بھی فطری طور پر ایک روشنی ودیت رکھی جاتی ہے. اسلام تمام مذاہب کی تصدیق کرنے والا ہے. تمام مذاہب سچے ہیں اور ان کے ہادی بھی سچے ہیں. حقیقت میں ہر مذہب کی بنیاد میں سچائی ہے، لیکن بعد میں آنے والے شیطانی القاء کا شکار ہو جانے کی وجہ سے اس مذہب کی شکل کو بگاڑ دیتے ہیں. شیطانی القاء کا شکار تقریباً ہر مذہب ہوا ہے، لیکن اللہ اپنے فطری تقاضوں سے ان القاء سے پاک کرنے کا انتظام ہر دور میں کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. اللہ اپنی ہدایت کا سامان اپنے طالب بندوں کے لیے کرتا ہے. یہ اللہ کی سنتوں میں شامل ہے. اللہ کے طالب بندے وہی ہیں جو اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. وہ گناہ سے، دشمنوں کے حملوں سے، تعلیم کی غلطیوں سے معصوم رکھے جاتے ہیں. اگر بشریت کی وجہ سے کوئی غلطی ان سے ہو بھی جائے تو فوراً متنبہ کیے جاتے ہیں. ان میں استقلال فوق العادات ہوتا ہے. یہی مثال اہل کتاب کے اس گروہ کی ہے. اہل کتاب میں سب سے گمراہ گروہ وہ ہے جس نے ابن اللہ کا باطل عقیدہ گڑھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں یہ ابن اللہ کا عقیدہ رائج نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے حق پر ہونے کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے. یہ عقیدہ ابن اللہ کا یہ پولوس کا گڑھا ہوا ہے. پولوس حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ بعد میں شامل ہوا. اور جب یہ عقیدہ ابن اللہ کا گڑھا گیا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، جس میں یعقوب کا نام سر فہرست ہے. اور اس کی وجہ سے انہیں تکالیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں اور بعض کو شہید بھی کیا گیا. لیکن یہ گروہ ایمان پر قائم رہا. وما انزل علیکم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ گروہ موجود تھا. ورقہ بن نافل بھی انہی گروہ سے تھے
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی اسی گروہ سے تھا، جس کی روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ دوستی میں تم نصارہ کو قریب پاؤ گے۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ دوستی میں قریب یہی گروہ تھا، یعنی یہ گروہ جو ابن اللہ کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا، اور وہ گروہ جو ابن اللہ کا باطل عقیدہ رکھنے والا ہے وہ مومنوں کا دوست نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں مومن اسی گروہ کو کہا گیا، اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گروہ کی تعریف موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا۔ رابطو کہتے ہیں کسی رشتے کو مضبوطی سے پکڑنا۔ صابرو باب مفاعلہ سے ہے، یعنی دشمن کے مقابل میں صبر دکھانا۔ صبر کمال استقامت، یقین اور مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ صبر کی منزلیں ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا صبر تھا، اسی طرح مومنین اسی استقامت سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ صبر باطل کے سامنے نہ جھکنے کا نام ہے، باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فقیری کی دولت سے مالا مال کیا۔ صبر اور فقر، بغیر صبر کے فقر کی دولت نہیں ملتی۔ فقیری میں ہی یہ فطرت کا راز پوشیدہ ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ اس پر قائم رہنا، قوت ایمانی سے اس رشتے کو مضبوط کرنے کا عمل، یہ رابطوں کہلاتا ہے۔ اللہ کا تقوی اور اسی سے فلاح ہے۔ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ ہو اگر تیرے ہاتھوں میں خانہ معجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم، پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔